نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 101 سورۃ الانفال، آیت نمبر 41 سے لے کر 58 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 49 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھیں، اذ جب یتوفی الذین کفروا، فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وجوہہم، مارتے تھے ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں کو، وذوقوا، اور چکھو، یعنی ان کو پھر اس وقت کہا جاتا تھا اور چکھو عذاب الحریق، عذاب جلنے کا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی پیٹھوں پر تلواریں مارتے۔ تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جنگ بدر کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے جس میں ہر کافر اور مشرک شامل ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موت کے وقت فرشتے ان کے منہوں اور پشتوں پر مارتے ہیں، جس طرح ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 میں پڑھا تھا۔ وہاں آپ کو یہی موضوع ملے گا کہ موت کے وقت فرشتے ان کفار اور مشرکین کا یہ حال کرتے ہیں۔ کیا حال کرتے ہیں؟ کہ ان کے منہوں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ پھر یہ کہ بعض مفسرین کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت کے دن جہنم کی طرف لے جانے کے وقت ہوگی، یعنی یہ فرشتے جب کفار کو اور مشرکین کو قیامت کے دن جہنم کی طرف ہانک رہے ہوں گے تو اس وقت یہ ان کو مار رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ تو خاص معنوں میں یہ آیت اہل بدر کے کانٹیکس میں ہے، اور پھر عام معنوں میں ہر کسی کافر کے ساتھ موت کے وقت یہ معاملہ کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے، یا پھر قیامت کے دن فرشتے ان کو یہ ماریں گے، اور کیا کہیں گے ان کو؟ وذوقوا عذاب الحریق۔ ذالک، یہ یعنی یہ سزا، یہ ذلت آمیز سلوک، یہ عذاب، یہ مار، بما قدمت، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے۔ یہ عذاب اور مار تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مسلم میں ایک حدیث قدسی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندوں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، یعنی اگر اس کو کوئی خوشی مل رہی ہے، کوئی بھلائی مل رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے برعکس پائے، یعنی کوئی تکلیف پائے، کوئی مصیبت پائے، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ یہ میرے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ کو بلیم نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. کدأبی مانند حالت یا عادت آل فرعون آل فرعون کے. کدأبی کا جو لفظ ہے اس کے کاف کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، یعنی مانند یا پھر اسی طرح. تو یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانند حالت آل فرعون کے، یعنی ان مشرکوں کی حالت یا عادت اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے میں اسی طرح ہے جس طرح فرعون کی آل اللہ کو جھٹلاتی تھی، بالکل اسی طرح سے یہ مشرکین اللہ کو جھٹلاتے ہیں. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، یعنی فرعون سے پہلے بھی جو لوگ تھے جس میں قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ ساری قومیں جس طرح سے اللہ کو جھٹلاتی تھی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ مشرکین بھی اللہ کو جھٹلاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مانند حالت یا عادت آل فرعون کے اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے. ایکچولی یہ جو دأب کا لفظ ہے، دأب کا معنی ہوتا ہے عادت. ہمیشہ ایک کام پر رہنے کو عادت کہا جاتا ہے. مشکل اور مشقت کے باوجود بھی ایک کام کی طرف لگے رہنا. پھر جو چیز ہماری عادت بن جاتی ہے وہی ہماری حالت ہوتی ہے. تو مشرکین کی عادت یا حالت اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے میں اس طرح ہے جس طرح سے فرعون اور اس سے پہلے کاذبین کی عادت تھی. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی شدید العقاب، مضبوط ہے، سخت سزا دینے والا ہے. اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ صفت بتاتے ہیں جو عذاب سے ریلیٹڈ ہے. ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، یعنی سزا بھی پھر اپنی ہی شان کے مطابق دے گا. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کو برے انجام تک پہنچایا، جس طرح سے یہ فرعونی بھی برے انجام کو پہنچے، بالکل اسی طرح سے یہ کفار بھی برے انجام کو پہنچیں گے. ذالک، یہ یعنی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. بِأَنَّ اللَّهَ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی، لم نہیں، یکو ہے، مغیرن تبدیل کرنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا اس نے انعام کیا اس کو، علی قوم اوپر ایک قوم کے، حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ تبدیل کر دیں، ما بانفسہم اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کے اس حال کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ برے حال کو کیوں پہنچے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ساری نعمتیں لے لیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مکمل ہونے کا یہاں بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ہر حکم عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ جب کسی کو نعمت دیا کرتا ہے تو اس سے چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ نہ کریں، کوئی نافرمانی نہ کریں. جیسے ہی وہ کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ اس کے سبب اسے نعمتوں سے محروم کرتا ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نعمت مشرکین مکہ کو دیے گئے.
لیکن مشرکین مکہ نے اس نعمت کی قدر نہ کی، تو وہ نعمت کہاں شفٹ ہو گئی؟ مدینہ شفٹ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جیسا اسٹیٹ دیا، انصار جیسے ساتھی دیے۔ مشرکین مکہ چونکہ اپنی نعمت کی قدر نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی اور دی ان کو جو قدردان تھے۔ پھر اس آیت کا ایک دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کسی شخص کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کو بدلنا نہ چاہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتا، جب تک کوئی اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہمیں ہدایت کو چاہنا ہوگا، تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ تو اس آیت کے دو خاص الخاص معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی کہ اللہ کسی شخص سے بھی اس کی نعمت کو نہیں لیتا جب تک کہ وہ نافرمانی نہ کرے۔ اگر وہ فرما برداری کی حالت میں ہے تو اللہ اس کی نعمت کو بقا دیتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو برقرار رکھتا ہے، لیکن جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پھر اس کی نعمت کو لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور دوسرا معنی اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ اب یہ کس طرح سے معنی سامنے آئے ہیں؟ ایکچولی جو یہاں ما بانفسہم کے الفاظ ہیں اس سے یہ معنی نکلتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو۔ ما کا پہلا معنی یہاں پر طرز عمل ہے۔ جب ہم یہ معنی لیتے ہیں تو اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے، اللہ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنا طرز عمل نہ بدل لے، جب تک کہ وہ نافرمانی نہ کر لے۔ تو ما بانفسہم کا پہلا معنی کیا ہے؟ طرز عمل۔ اللہ کسی بھی قوم کی خوشحالی کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ما بانفسہم میں جو ما ہے اس کا دوسرا معنی نیت کا فطور بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار بن کر رہے اللہ اس سے نعمت نہیں چھینتا، پھر جب ان کی نیتوں میں فطور آ جاتا ہے یا بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ ان سے نعمت کو لے لیتا ہے۔ اس میں بھی دیکھا جائے تو معنی یہی آ رہا ہے کہ نافرمانی کرنے کی صورت میں نعمت چھن جاتی ہے۔ تو ان دونوں کو اگر آپ ایک ہی معنی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور چاہیں تو الگ الگ بھی لے لیں۔ چاہے تو معنی طرز عمل لے لیں۔ طرز عمل بھی کون سا طرز عمل ہوتا ہے؟ پھر برا طرز عمل۔ اور آگے جب نیت کے فطور کا معنی آتا ہے تو اس میں بھی پھر آپ دیکھیں تو نیت کا فطور بھی برا عمل ہے۔ ایک تیسرا معنی جو ما بانفسہم کا کیا جاتا ہے یعنی بدحالی اور مصائب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی بدحالی کو اور مصائب کو جس میں وہ مبتلا ہوتی ہے تب تک دور نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی اس پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر اللہ بھی انہیں اسی حال میں ہی رہنے دیتا ہے، ان کے حالات نہیں بدلتا۔ ایک بہت مشہور شاعر ہیں حالی، حالی کا ایک شعر ہے جو اس آیت کی تفسیر میں لیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اب یہاں معنی تو مصائب اور مصیبت اور تکلیفوں کے حوالے سے آ رہا ہے، لیکن آپ اس کو بد اخلاقی کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی اصلاح کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص
اپنے اخلاق کو خود ٹھیک کرنا نہ چاہے، اللہ اس کے اخلاق ٹھیک نہیں کرتا. جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے، اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتا. جب تک کوئی ہدایت نہ چاہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. جب تک کوئی خود گناہوں سے بچنا نہ چاہے، اللہ اس کو گناہوں سے نہیں بچاتا. تو اپنی غلطیوں کو جاننے کی ضرورت ہے. اور جب ہمیں اللہ اپنی غلطیاں دکھا دے، کیونکہ جب ہماری نیت ہوتی ہے نا کہ اللہ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، تو اللہ ہمیں ہماری غلطیاں دکھاتا ہے اور پھر اصلاح کی توفیق بھی دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان کی غلطیاں نظر آتی ہیں لیکن وہ اصلاح نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اصلاح نہیں ہوتی، کوئی چینجز نہیں آتی. تو لب لباب کیا ہے یا خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ دو معنی. ایک معنی، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اس کی نعمت کو نہیں لیتا جب تک کہ وہ نافرمانی نہ کرے. نافرمانی کرے گا تو نعمت لے لے گا. اور دوسرا معنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی بھی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے. آج بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہدایت ہم کو دے، جتنے نیک آپ ہیں اللہ ہمیں بھی اتنا ہی نیک بنائے. لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. اگر کسی شخص کا ارادہ ہو تو اللہ اس کی مدد نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہے، کوئی اپنے آپ کو نیک بنانا چاہے، اللہ اس کی مدد نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. لیکن ایکچولی انسان کی نیت نہیں ہوتی اپنے آپ کو چینج کرنے کی. پھر وہ قصوروار معاشرے کو ٹھہراتا ہے، پھر وہ قصوروار ماحول کو ٹھہراتا ہے، پھر وہ قصوروار اپنے دوستوں کو ٹھہراتا ہے، پھر قصوروار وہ اپنے حالات کو ٹھہراتا ہے کہ کیا کریں حالات ہی ساتھ نہیں دیتے، کیا کریں دوست احباب ہی ایسے ہیں، کیا کریں ماحول ہی ایسا ہے، ہمارے رشتہ دار ہی ایسے ہیں، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. اگر چینج کرنے کی نیت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آپ دیکھیں کون سی دو صفات آئی ہیں آخر میں. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے بندے کی دعا کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندے کی نیت کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ لیسن جو اس آیت سے ملتا ہے کہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کریں، اپنی نعمتوں کا بھرپور شکر ادا کریں. اگر ہم روزانہ کی بیسس پر سجدہ شکر کرتے ہوں تو انشاءاللہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں اللہ اس میں اضافہ ہی کرے گا. جو نعمتیں موجود ہیں وہ باقی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ شکر نعمتوں کی حفاظت کا، نعمتوں کی بقا کا ذریعہ ہے، سبب ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی جڑی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف جڑی ہے. ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں نا، پھول بغیر کانٹوں کے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو نعمتوں کے ساتھ جو تکلیف جڑی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی نعمتوں کا شکر ہے. پھر یہ کہ جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کی قیمت شکر گزاری ہے. ہر نعمت کی قیمت ہوتی ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی قیمت کیا ہے کہ ہم اللہ کا بھرپور شکر ادا کریں. جب ہم یہ قیمت نہیں دیں گے تو obviously وہ نعمت ہمارے پاس سے چلی جائے گی. تو دونوں اعتبار سے تربیہ ہمیں اس آیت سے لینی ہے. ایک تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اپنی غلطیوں کو جاننے کی فکر کرنی ہے، خوب استغفار کرنا ہے، اور دوسرا نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، مانند حالت یا عادت آل فرعون کے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے. وہی معنی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب کے سب تھے ظالم. اسی بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری. البتہ اس میں آپ دیکھیں تو ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آل فرعون کا اللہ تعالیٰ نے کیا حال کیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا.
پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخر میں کہہ رہے ہیں وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، بتانا یہ مقصود ہے کہ غرق کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی جان کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنی جان کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہو تو یہ اس کے حق میں کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو آل فرعون کو غرق کیا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب، بے شک جانداروں میں بدترین، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شر الناس کہنے کے بجائے شر الدواب کہا ہے۔ الدوابی کا لفظ لغوی اعتبار سے انسانوں اور چوپایوں سب پر بولا جاتا ہے، یعنی اس لفظ میں انسان بھی شامل ہے اور جانور بھی شامل ہیں، لیکن عام طور پر اس لفظ کا استعمال چوپایوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر الدوابی کا ترجمہ جانوروں کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر جانداروں کا ترجمہ دیا ہے کیونکہ اس لفظ میں دونوں شامل ہیں، انسان بھی آتے ہیں اور چوپائے بھی آتے ہیں، یعنی جانور بھی آتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شر الناس کی بجائے کیا کہا؟ شر الدواب بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جانداروں میں بدترین نزدیک اللہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ کافروں کو یوں سمجھ لیجئے جانور کہہ رہے ہیں، گویا ان کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہیں۔ کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور، بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدترین جانور بن گئے ہیں۔ پھر یہ کہ بدترین اس اعتبار سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عقل اور تمیز دی جو جانوروں کو نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو سمجھنے یا دیکھنے یا سننے کو گوارا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک جانداروں میں بدترین یہ کافر لوگ ہیں۔ ان کے کفر کا نتیجہ کیا ہے؟ فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔